حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل۔ آپ کی شان میں قرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں، عروہ تمہارے نانا ابوبکر اور تمہارے والد زبیر ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کی فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ سب سے زیادہ علم اور احسان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے دنیا کی دولت لے اور چاہے اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا اختیار کرے۔ پھر اس نے اللہ کے پاس رہنا اختیار کیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ روئے اور بہت روئے اور کہا، اللہ کے رسول، ہم نے اپنے باپ دادا اور اپنی ماؤں کو آپ پر قربان کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بوڑھے کو دیکھو، اللہ کے رسول ایک ایسے بندے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جسے اللہ نے یہ اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی رنگینی کو اپنا لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اپنا لے، اور یہ ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو آپ پر قربان کیا۔ لیکن جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا وہ اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کی خبر پر روئے تھے، اور ابوبکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابوبکر کا سب سے زیادہ احسان ہے، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے کافی ہے۔ دیکھو، مسجد کی طرف تمام دروازے جو صحابہ کرام کے گھروں کی طرف کھلتے تھے سب بند کر دیے جائیں، صرف ابوبکر کا دروازہ کھلے رہنے دو۔ جنت کی بشارت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے پاؤں کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور پھر واپس آ کر باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، ابوبکر۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ابوبکر دروازے پر موجود ہیں اور اندر آنے کی اجازت آپ سے چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی۔ آپ کی تعریف حضرت عمر کی زبانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ آپ کی خلافت۔ حضرت عائشہ کی زبانی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بناتے تو کسے بناتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بناتے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کس کو خلیفہ بناتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بناتے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کس کو خلیفہ بناتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے فضائل جاننے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔